بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 20 اور سبق نمبر 20 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے ملت اسلامیہ میں اتحاد کا فقدان، اور آج کے ہمارے حاصلات تعلم یعنی SLOs ہیں کسی تقریر کے اہم نکات لکھ سکے، اور ہمارا دوسرا SLO ہے کسی بھی فطری، اخلاقی یا قومی موضوع پر اپنے علم اور مشاہدے کی روشنی میں سامعین کے سامنے درست تلفظ اور لب و لہجے میں کم از کم 3 منٹ تک تقریر کر سکے۔ تو ہمارا پہلا SLO وہ لکھنے سے متعلق ہے، اور ہمارا دوسرا SLO وہ تقریر سے متعلق ہے۔ لہٰذا آپ نے تقریر کے لیے بھی تیار رہنا ہے اور لکھنے کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 110 نکال لیجئے، اور صفحہ نمبر 110 پر قواعد کے تحت آپ سے سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے، در ذیل عبارت کو پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آپ کے سامنے ایک عبارت دی گئی ہے، آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے۔ عبارت کیا ہے؟ تجربات سے معلوم ہوا کہ تمام اشیاء چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتی ہیں۔ ان ذرات کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ ان میں ایک برقیہ یعنی الیکٹران ہے۔ جس مادے میں یہ برقیے زیادہ تعداد میں موجود ہوں، ان میں سے بجلی بآسانی گزر سکتی ہے، لیکن تانبے میں یہ سب سے زیادہ آسانی سے گزرتی ہے۔ اس لیے تقریباً تمام بجلی کے تار تانبے سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ مادے جن میں آزاد برقیے یعنی الیکٹران زیادہ تعداد میں موجود نہ ہوں، ان میں سے برقی رو نہیں گزر سکتی۔ انہیں غیر موصل یعنی نان کنڈکٹر یا حاجز یعنی انسولیٹر کہا جاتا ہے۔ ان کی مثالیں لکڑی، ربڑ، پلاسٹک وغیرہ ہیں۔ تو آپ نے کیا پڑھا کہ 2 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک پہلی قسم کی چیزیں وہ ہیں جن میں بجلی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے، کرنٹ تیزی کے ساتھ پاس ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ بجلی اور گزرتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ تیزی سے بجلی جس میں سے گزرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تانبا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کی جتنی بھی تاریں آپ کے گھروں میں، اسکول میں، کلاس میں استعمال ہوتی ہیں، ہر عمارت میں وہ بجلی کی تار کس سے بنتی ہے؟ وہ بنتی ہے تانبے سے، تاکہ بجلی فٹافٹ جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے، اور جیسے ہی آپ بٹن آن کریں بلب یا پنکھا چلنے شروع ہو جائے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں بجلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی، انہیں غیر موصل کہتے ہیں یعنی نان کنڈکٹر، یا حاجز انسولیٹر کہتے ہیں، یعنی جو چیز کو روک دیتا ہے۔ حاجز کہتے ہیں پردے کو، روکنے والے کو۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ لکڑی، ربڑ اور پلاسٹک۔ آپ جب بٹن آن آف کرتے ہیں اس کے اندر کرنٹ موجود ہے، لیکن آپ کو کرنٹ اس لیے نہیں لگتا کہ وہ بٹن کس سے بنا ہوتا ہے؟ وہ بنا ہوتا ہے پلاسٹک سے۔ اسی طرح اگر آپ بجلی کی تار پر ربڑ یا اس پر کوئی ٹیپ لگا دیں، پلاسٹک کی ٹیپ لگا دیں، تو اور اس کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھیں، جو کہ رکھنا نہیں چاہیے آپ کو، لیکن اگر کوئی ہاتھ لگا بھی دے اس کو کرنٹ اس لیے نہیں لگتا کہ بجلی جو ہے وہ لکڑی سے، پلاسٹک سے اور ربڑ سے نہیں گزرتی، اس لیے آپ کو کرنٹ بھی نہیں لگتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بجلی کا کام کرتے ہیں تو پلاس اور پیچکس وہ پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے، آگے لوہا ہوتا ہے جس سے ہم نٹ وغیرہ یا پیچ کھولتے ہیں، اور جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے یا لکڑی کا بنا ہوتا ہے، تاکہ اس میں سے کرنٹ نہ گزرے اور ہم کرنٹ لگنے سے محفوظ ہوں۔ اس کے بعد اس لیے بجلی کی تاروں کے بیرونی خول پلاسٹک یا ربڑ سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض مادے مثلا کاربن اور سلیکون وغیرہ بجلی گزارنے کے لیے اتنے کمزور ہیں کہ جب ان میں سے بجلی کی رو گزرتی ہے تو وہ بہت مزاحمت کرتے ہیں اور روشنی پیدا کرتے ہیں۔ بجلی کا قمقمہ یعنی بلب اسی اصول پر بنایا گیا ہے۔ تو آپ نے یہ عبارت سنی اور سمجھی، آپ نے اس عبارت کو غور سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح
اگرچہ میں نے آپ کے سامنے اس کی کچھ وضاحت کر دی ہے کہ اس میں دو ہی چیزیں بیان ہوئی ہیں، نمبر ایک وہ چیزیں جن میں سے بجلی گزرتی ہے، اور نمبر دو وہ چیزیں جن میں سے بجلی نہیں گزرتی اور ہمیں کرنٹ نہیں لگتا۔ آپ نے اس عبارت کو اسی طرح پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سوالات دیے گئے ہیں آپ کی کتاب میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے 6 سوالات ہیں۔ آپ نے ان سوالات کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کے جوابات بھی دینے ہیں۔ 4 ممکنہ جوابات میں سے صرف ایک جواب ہی درست ہے، آپ نے اس ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ ہے آپ کا پہلا گھر کا کام۔ اس کے بعد اگلا گھر کا کام جو ہم آپ کو دیں گے وہ ہے آپ کے ایس ایل او کے متعلق اتحاد بین المسلمین پر کوئی تقریر سنیں۔ آپ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، کہیں بھی آپ کوئی تقریر سنیں اور اس کے اہم نکات ایک صفحے پر خوشخط تحریر کریں۔ یعنی آپ نے انٹرنیٹ کھولنا ہے اور اتحاد بین المسلمین پر ایک تقریر، کوئی لیکچر، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو سننی ہے اور اس کو غور سے سننا ہے، اور جو اس میں اہم نکات بیان کیے جائیں، چاہے وہ مسائل ہوں یا مسائل کے حل کے لیے ہوں، آپ نے وہ اہم نکات ایک صفحے پر خوشخط تحریر کرنے ہیں، اور یہ بھی آپ کے گھر کا کام ہے۔ اور آخری گھر کا کام کیا ہے؟ آخری گھر کا کام ہے آپ نے اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر گھر کے افراد کے سامنے 3 منٹ زبانی تقریر کرنی ہے، اور اس تقریر کی آڈیو یا ویڈیو اسکول میں اپنے استاد کو واٹس ایپ کے تھرو یا کسی بھی انداز سے آپ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ گھر کا کام آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ایس ایل او بھی ہے کہ آپ نے کم از کم 3 منٹ تک تقریر کرنی ہے۔ تو آپ انہی نکات کو جو آپ نے تقریر میں سنے ایک تقریر کی صورت میں اپنے گھر والوں کے سامنے کرنی ہے، اور اس کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ آپ نے اپنے استاد کو بھیجنی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آئے بھی ہوگا اور گھر کے کام کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔